کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی گھر ہو، کسی قانون یا کسی اصولوں کے تحت وہاں رہا جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو دنیا کائنات میں اللہ نے کچھ اصول وضع فرمائے جو انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا فرمائے۔ ایسا نہیں کہ ہم آزاد پیدا ہوئے، آزادی سے اپنی من مانی من چاہی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے اور ہم سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جو جسم دیا ہے انسان کو، اس کا بھی ایک مقصد ہے، آزاد دیے، ان کا بھی ایک مقصد ہے۔ کافروں کو بھی آزاد دیے، زندگی دی، مسلمانوں کو بھی آزاد دیے، زندگی عطا فرمائی، جسم عطا فرمایا۔ کافر اپنی من چاہی منمانی زندگی گزارتا ہے، شراب بیچے تو وہ بیچ سکتا ہے، بردار نہیں ہے، بے شک اللہ کا بندہ ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے اس کے لیے بھی قانون بنائے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قوانین کو مانتا نہیں ہے تو مسلمان کے دل میں نہ آئے کہ کافر بھی تو نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا نقصان ہوا، وہ بھی تو حرام کھاتا ہے، اس کا کیا نقصان ہوا، تو ہم اگر نہ پڑھیں تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اس قضیے کا حل فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ قیدی اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، جو چاہے کھا پی لے ایسا نہیں، جو چاہے پی لے ایسا نہیں، جو چاہے جیسا لباس چاہے پہن لے ایسا نہیں۔ قیدی اپنی مرضی سے نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مومن دنیا میں قیدی ہے، نہ یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جس کو چاہے دیکھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے جس طرح کا لباس چاہے پہن لے، چاہے تو وہ ننگا نظر آئے لباس ہونے کے باوجود، جیسا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت برستی ہے ان عورتوں پر عاریات قاسیات جو لباس کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، یعنی ایسا لباس جو تمہارے سطر کو نہ ڈھانپے۔ نہ اپنی مرضی سے وہ کہیں آ جا سکتا ہے، مسلمان بھی نہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکتا ہے کہ جب چاہے کسی مندر میں چلا جائے، ان کی عبادت شروع کر دے، جب چاہے کسی فحش جگہ پر چلا جائے، ایسا نہیں۔ مسلمان ایک قیدی کی طرح ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کی شان کیا ہے؟ ما تشتہی انفسکم، جو خواہش کرو گے ملے گا۔ تو کافر جو خواہش کرتا ہے میں یہ کر لوں، اپنی مرضی کی من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ نے جو اصول ارشاد فرمائے مسلمان ہونے کے لیے، بنیادی اصول 3 ہیں۔ سب سے پہلا اصول توحید، دوسرا اصول رسالت، تیسرا اصول قیامت یعنی مرنے کے بعد اٹھنا۔ جس بندے کا عقیدہ تیسرے پر پکا اور یقینی ہے وہ پہلے 2 پر اچھی طرح عمل کرے گا، اور جس بندے کا آخری یعنی تیسرا عقیدہ کمزور ہے وہ پہلے 2 پر اچھی طرح عمل نہیں کر پائے گا۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید بھی پھر کئی اقسام ہیں۔ اللہ نے اپنے رب ہونے کو بھی ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اللہ نے اپنی ربوبیت رب ہونے کو بھی ارشاد فرمایا۔ رب ہونا کیا ہے؟ اچھا، اللہ کی ربوبیت میں آج تک کسی کافر نے انکار ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے، حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے، حضرت آدم سے آج تک کسی مشرک نے اللہ کی ربوبیت کا انکار نہیں کیا۔ اللہ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنی ربوبیت کو ارشاد فرمایا، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کتنے جہان ہیں؟
عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے، عالم برزخ ہے، عالم جنت ہے، عالم دوزخ ہے، عالم جنت ہے، پھر مخلوق کے الگ الگ عالم ہے۔ فرمایا چونٹیوں کا الگ عالم، حشرات کا الگ عالم، فرشتوں کا الگ عالم، انسانوں کا الگ عالم، جنوں کا الگ عالم۔ اللہ سارے عالمین کا رب ہے، اور رب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ رب ہونا کسی کہتے ہیں جو رزق دے رہا ہو، جو پال رہا ہو، جو پیدا کر رہا ہو، جو خیال رکھ رہا ہو، اس کو رب کہتے ہیں۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے رزق کی برسات کون کرتا ہے؟ مَن يُحْيِي وَيُمِيتُ، کون زندہ کرتا ہے، کون مارتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ کسی مشرک نے آج تک یہ نہیں کہا کہ ہمارے بتوں نے چاند کو پیدا کیا، روشنی بخشی، نہیں کہا۔ کسی مشرک نے آج تک نہیں کہا کہ سورج بنانے والا ہمارا یہ زمینی خدا ہے، بت کی طرف نہیں اشارہ کیا۔ یعنی اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے رب ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف کہاں ہوا ہے؟ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی الوہیت کو بیان فرمایا۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ کے متصرف ہونے میں، اللہ کی حاکمیت اور سلطنت کو جب بیان کیا، جب یوں فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مسجود، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے۔ جب یوں کہا تو سب سے پہلے پتھر اٹھانے والا آپ کے خاندان کا فرد ابو لہب تھا۔ تبا لکا، لہٰذا جماعتنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا، پھر جواب اللہ نے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اللہ نے توحید کو کیسے ارشاد فرمایا، اپنے الہ ہونے کو اللہ نے قرآن میں کیسے ارشاد فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تمہارے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا الہ صرف اکیلا تنہا اکیلا معبود جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اس کی شان اللہ الصمد ہے، اس کی صفت لم یلد ولم یولد، اس کی شان ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ اس کی کوئی مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ہے نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات کسی میں نہیں ہے، تو تم بھی تو زندہ ہو، اللہ بھی زندہ ہے، تو شریک تو ہو گئے۔ تم بھی دیکھ رہے ہو، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اس دیکھنے کی صفت میں تم شریک تو ہو گئے۔ اللہ بھی سن رہا ہے، تم بھی سن رہے ہو، تو سننے میں تم بھی اللہ کے شریک ہو گئے، تو یہ شرکت والی جو صفت ہے وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ سمیع ہے، ہم سامع ہیں، وہ بصیر ہے، ہم باصر ہیں۔ فرق کیا ہے؟ سمیع کا معنی ہے ایسا سننے والا جیسا کوئی سن نہ سکتا ہو۔ فرمایا عرب کے کالے پہاڑ پر کالی رات میں درختوں کے پتے اس پہاڑ پر گرے ہوئے، پہاڑ بھی کالا ہے اور کالی چیونٹی ان پتوں کے نیچے چل رہی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے، اس کے قدموں نشانات کو دیکھ بھی رہا ہے۔ بتاؤ کوئی انسان ایسا ہے جو چیونٹی کے قدموں کی آہٹ سنے یا اس کے قدموں کے نشان دیکھے؟ فرمایا وہ سمیع ہے، تم سننے والے ہو۔ زندہ، وہ بھی زندہ ہے، تم بھی زندہ ہو۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ اس کی زندگی قدیم ہے، شروع سے ہے، اس کی ابتدا نہیں ہے، اس کی زندگی کی انتہا نہیں ہے۔ تمہاری زندگی حادث ہے، بعد میں شروع ہوئی اور ختم ہو جانے والی ہے، فرق ہے۔ تو فرمایا وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔
لا مثل لہو ولا مثال، نہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، اس کی قدرت اور طاقت کا عالم یہ ہے فعال لما یرید، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر گزرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم ذبح کرنا چاہتے ہیں اور فرما بردار بیٹا ذبح ہو جانا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے ذبح نہ ہو، تو دو پیغمبروں کی مرضی رک گئی ہے، میرے اللہ کی مرضی چلی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے مختار کل، ہر قدرت کا مالک۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ نے وعدہ فرمایا نوح تیرے اہل کو بچاؤں گا، باپ کہتا ہے بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا، بیٹا کہتا ہے میں یاسمونی من الماء، میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے کشتی سے، یہ مجھے ڈوبنے سے بچا لے گا، یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہو، بے شک نافرمان بھی ہو، تو باپ کا جگر، باپ کا دل جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، فوراً بارگاہ عزتی میں ہاتھ اٹھائے، میرے مولا تیرا وعدہ تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، انت احکم الحاکمین، تو حاکموں کا حاکم ہے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، اس سے تو بچا لے۔ اللہ نے فوراً جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم سے بھی پہلے تھے، پھر جتنے بھی بنی اسرائیل کے انبیاء آئے سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، کیونکہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ جتنے بھی یہ تقریباً نوح علیہ السلام سے پہلے 8 یا 9 پیغمبر گزرے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے بعد سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر، 1,24,000 جو پیغمبر بتائے جاتے ہیں، یہ سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ اب یہ بات اللہ نے آخری پیغمبر کی آخری کتاب میں لکھ دی، اور یہ بتانا مقصود تھا اپنے پیغمبر، اپنے حبیب کی امت کو، کہ اس بھروسے پہ نہ رہنا کہ فلاں بزرگ سے میرا تعلق ہے، اپنے عمل بھی چاہیے تمہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، جواب فوراً ہوا، یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے۔ نوح کہتے ہیں اللہ میرے اہل سے ہے، اور پیغمبر غلط بیانی نہیں کرتا، اور وہ بھی رب کے سامنے۔ نوح کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی میرے اہل سے ہے، بچا لے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، سورہ ہود میں ہے، تیرے اہل سے نہیں ہے۔ وجہ کہ اللہ ہے تو میرے اہل سے، میری بیوی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پیغمبروں کی نسل میں کوئی بدکار نہیں ہوتا، تو یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل نیک نہیں تھے، وہ نیک عمل ہوں گے تبھی اس میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ، میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کیا فرمایا؟ کیا امتی نہیں ہے؟ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا ہے، امتی کیوں نہیں ہے؟ میرے آقا نے دھکا دے کر باہر نکالا ہے اسے، نہیں، اسی طرح کیا جیسے میرے آقا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ آگے جو جملہ ہے اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکتا، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نوح پیغمبر، اگر دوبارہ اس کے لیے تو نے دعا کی تو یہ میں تیری نبوت بھی واپس لے لوں گا۔ کتنی بڑی دھمکی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ فیصلہ میرا، آرڈر میرا، میں تمہارا رب بھی ہوں، میں تمہارا الہ بھی ہوں، خبردار شرک نہ کرنا، توحید پر رہنا۔ پھر اللہ نے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، شرک اتنی بڑی بری بات ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے آقا کے عمل کتنے زیادہ ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ ساری کائنات حضرت آدم سے لے کر
क़यामत तक के लोग सुभान रब्बियल आला पढ़ें, सजदे करें, नमाज़ें पढ़ें, हज करें, इनकी एक दफ़ा जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ एक दफ़ा सुभान रब्बियल आला कहा है सजदे में, उस सुभान रब्बियल आला का मुकाबला सारी कायनात की खल्क़ आदम मुकाबला नहीं कर सकती। वो इबादत है। फिर मेरे आका की इबादत कैसी हैं? खड़े होते हैं तो कदमों पर वरम आ जाता है, हत्ता तवर्रमत क़दमाहु। आज कोई उम्मती ऐसा है जिसके कदमों पर वरम आ गया हो? फिर ये नहीं है कि इतराता फिरे, देखो जी हमने सारी रात इबादत की है। जैसे हमारे यहाँ है ना, इफ्तारी सेहरी रह गई तो सुबह को बताएंगे अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने रोज़ा रख लिया है, रात जाग नहीं आई थी, बग़ैर सेहरी खाए रोज़ा रख लिया। इतराते फिर रहे हैं बग़ैर सेहरी खाए, अल्हम्दुलिल्लाह जी आज रात तो हमने तहज्जुद के 12 नवाफिल पढ़े हैं, आज रात तो हमने इतनी इबादत की हैं, हमने तो इतने उम्रे किए हैं, मैंने तो 25 हज किए हैं। अपनी इबादत लोगों में तशहीर कर रहा है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी रात इबादत के लिए खड़े होते हैं और सुबह को अल्लाह की बारगाह में यूँ दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह तेरा बंदा तेरी इबादत का हक़ नहीं अदा कर सका, मा अबदना का हक़ का इबादतिक, अल्लाह तेरी इबादत का हक़ नहीं अदा हुआ। अम्मा अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह ने आप पर लाजिम तो नहीं फरमाया इतनी इबादत, इतनी मुशक्क़त? जुमला क्या इरशाद फरमाया या आयशा अफला अकून अब्दन शकूरा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं जिसने मुझे ये तौफीक दी, जिसने मुझे ये इज़्ज़त और अज़मतें अता फरमाई, मैं उस रब का शुक्रगुजार बंदा क्यों ना बनूं। और तौहीद पर बंदा तब कायम होता है जब इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन दिरहम को धो रही हैं, मतलब पैसों को कोई धोता है, दिरहम को धो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुमैरा, आप प्यार से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हुमैरा फरमाया करते थे। फरमाया हुमैरा क्या कर रही हो? अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह दिरहम धो रही हूँ। और दिरहम क्यों धो रही हो? या रसूलुल्लाह सदका करना है, सदका धो के। अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह आपने फरमाया कि जब बंदा अल्लाह की राह में कोई पैसे देता है तो ज़रूरतमंद के हाथ में बाद में पहुँचते हैं, अल्लाह के हाथ में पहले पहुँच जाते हैं। तो या रसूलुल्लाह धो इसलिए रही हूँ कि अल्लाह के हाथ में जाने वाले पैसे हैं, पाक हो जाएं। अल्लाह के हाथ में जाने वाले पैसे हैं, लोगों के हाथ लगे हुए हैं, मैं धोकर अल्लाह की राह में दे रही हूँ। जब अल्लाह की दिल में मोहब्बत होती है फिर ये कैफियत पैदा हो जाया करती हैं। बेशुमार इसकी मिसालें हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाक़या, माँ कहती है कि बेटे दूध में पानी मिला दो, बच्ची कहती है उमर ने रोका है। कहा उमर देख तो नहीं रहा? कहती है उमर नहीं देख रहा, उमर का अल्लाह तो देख रहा है, उमर का अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर ने फरमाया अपने बेटे से आसिम इस बच्ची से तुम निकाह कर लो, ये कोई अल्लाह की वलिया बनेगी। फिर आसिम बिन उमर ने उस बच्ची से निकाह किया, उस बच्ची से एक बच्ची पैदा हुई बिनते आसिम, उम्मे आसिम भी उनका लक़ब था। उनका निकाह हुआ उस्मान बिन अल हकम के बेटे अब्दुल अज़ीज़ से, और उन्हीं से उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें उमर सानी भी कहा जाता है। एक दिन किसी ने कहा कि हज़रत अपने बच्चों के लिए कोई जायदाद बना लें, अल्लाह ने आपको हाकमियत और सल्तनत दी है। फरमाया कि ये मुझे आप क्यों तरगीब दे रहे हो? एक सिक्का मंगवाया और उसको गर्म करके गोश्त के टुकड़े पर डाला और गोश्त का टुकड़ा जलने लगा, धुआं उठा, बू आने लगी। तो फरमाया कि मुझे ये दर्स दे रहे हो कि जिस तरह गोश्त का टुकड़ा जल रहा है उमर का जिस्म भी इसी तरह जलने लगे, और मैं ऐसे पैसे इकट्ठे करके जाऊँ अपनी औलाद के लिए। मैंने अपनी औलाद को सूरह वाक़िया सिखा दी है, अगर ये लायक हुए अल्लाह इन्हें ज़ाय नहीं फरमाएंगे, अगर नालायक हुए नालायकों के लिए मैं पैसे नहीं जमा करता। फिर कायनात ने देखा, मुर्रिखीन ने लिखा, चश्मे फलक ने ये नज़ारा देखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के वो 10 बच्चे जुमे को जुमे जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर 10-10 लाख दिरहम अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया करते थे। सूरह वाक़िया फरमाया मैंने इन्हें सिखा दी है, अगर ये लायक हुए तो अल्लाह इन्हें ज़ाय नहीं फरमाएंगे। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे ज़िक्र करेंगे। एक हदीस मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की थी, उसका मफ़हूम भी अभी बाकी है। तौहीद के बाद रिसालत, रिसालत के बाद क़यामत क्या है,
قیامت کو اللہ نے بہت سارے ناموں سے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔